السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب بکھرے موتی جلد اول کا پارٹ 3 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 60۔ حسین علیہ السلام نے چپکے ہوئے ہاتھ علیحدہ کیے۔ ایک آدمی بڑا ہی ڈھیٹ تھا۔ وہ نامحرم کو دیکھنے اور چھونے سے اجتناب نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ مسجد حرام میں بھی اس گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ ہجر اسماعیل کہ جہاں لوگ توبہ و استغفار کرتے ہیں، خداوند عالم سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، وہیں ایک عورت خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے پردے کو تھامے ہوئے تھی۔ اس بدبخت اور ڈھیٹ آدمی نے اپنا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یک بہ یک دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے چپک گئے اور ذلت اور رسوائی کا سامان ہو گیا۔ کتاب مناقب کے مطابق انہیں مسجد کے قاضی کے پاس لے جایا گیا اور قاضی نے کہا، چاقو سے کاٹے بغیر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ حیران تھے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو لوگ ان دونوں کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے آئے اور سارا ماجرا آپ کے حضور بیان فرما دیا۔ امام علی مقام نے اس آدمی سے پہلے یہ وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور چپکے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دست مبارک سے علیحدہ فرما دیا۔ پیج نمبر 62۔ عورت کی گردن پیچھے رہ گئی۔ ایک عورت کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اپنی سوگند سے جلتی رہتی تھی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کی طرف چلا گیا۔ اس عورت نے نماز ہی کی حالت میں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا شوہر کیا کر رہا ہے اپنی گردن گھمائی تو اس عورت کی گردن پیچھے رہ گئی۔ بیچاری وہ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کسی طبیب کو بلاؤ۔ پھر اسے جہاں کہیں بھی علاج معالجے کے سلسلے میں دکھایا گیا، اس نے یہی کہا کہ اگر کسی نے بھی زور دے کر یا جھٹکے سے اس کی گردن سیدھی کرنے کی کوشش کی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر اس عورت کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خدمت میں لایا گیا۔ امام علیہ السلام نے اسے توبہ کرنے کا حکم دیا اور جب اس نے سچی توبہ کر لی تو آپ نے اپنے دست مبارک آگے بڑھا کر اس کی گردن سیدھی کر دی۔ پیج نمبر 63۔ شاہی محل اور ایاز کا پھٹا پرانا لباس۔ سلطان محمود غزنوی اپنے غلام ایاز سے خاص انس رکھتا تھا اور اسے دوسرے درباریوں کی نسبت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اسے اپنے تمام کاموں میں شریک رکھتا تھا اور اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ کے اس سلوک کو دیکھ کر درباری بہت جلتے تھے کہ یہ معمولی سا غلام بادشاہ کا اتنا مقرب کیوں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے بادشاہ سے کہا، ایاز آپ کے ہیرے جواہرات کو چرا چرا کر ایک جگہ چھپا رہا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک کمرہ مخصوص کر لیا ہے۔ اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالا پڑا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جا سکتا۔ ایاز تن تنہا ہر چند روز بعد اس میں جاتا ہے اور چرائے ہوئے قیمتی جواہرات وہاں چھپا کر باہر نکل آتا ہے اور پھر کمرے کو مقفل کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس طرح وہ آپ کا خزانہ خالی کر دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے درباریوں کی اس بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن پھر بھی ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ سب کے سب جائیں اور کمرے کے دروازے کو توڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آ جائیں۔ درباری جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں انہوں نے سوائے ایک چرواہے کے پھٹے پرانے لباس اور ایک ایسا جوتا کہ جسے جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں کچھ اور نہیں ملا۔ پھر زمین کھودنے والے مزدور بلائے گئے۔ انہوں نے کمرے کی زمین کافی حد تک کھودی لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ سلطان محمود نے ایاز کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا کہ آخر اس کمرے کو مخصوص کر کے اس میں پھٹا پرانا چرواہے کا لباس اور ایک ایسا جوتا کہ جسے پہن کر جھاڑیاں کاٹتے ہیں اور کمرے میں تالا ڈال کر رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ تمہارا یہ طرز عمل دوسروں کو تم سے بدگمان کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ ایاز نے جواب دیا، میں بادشاہ سلامت کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں پہلے ایک چرواہا تھا۔ جھاڑیاں اور گھاس پھوس کاٹنا بھی میرا کام ہوا کرتا تھا اور اب میں بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں۔
صرف اس لیے کہ میں اپنی پہلی حالت کو نہ بھولوں، میں نے اس زمانے کا لباس اور جوتے کمرے میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ جب میں اپنا یہ لباس اور جوتا دیکھتا ہوں تو خود اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تم وہی چرواہے ہو اور یہ تمہارا لباس ہے، اور آج تم یہ درباری لباس پہن کر اپنی پہلی حالت مت بھول جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ۔ اور بہرحال میں اپنا یہ پھٹا پرانا لباس اور جوتا اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ مجھ سے کسی قسم کا ظلم و ستم سرزد نہ ہونے پائے۔ سلطان محمود غزنوی ایاز کی یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوا، اور اس طرح اس کی نزدیک ایاز کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ پیج نمبر 66، زائر حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے زحمت۔ نجف اشرف کے بعض قابل اعتماد افراد نقل کرتے ہیں کہ مرحوم آخوند ملا حسین قلی ایک دن جب اپنے استاد مرحوم آخوند مجتہد کے پاس درس کے لیے پہنچے تو انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ کل رات تم نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ شاگرد نے جواب دیا، کوئی بھی تو ایسا کام نہیں کیا۔ استاد نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، گزشتہ رات جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ شاگرد نے بتایا، گزشتہ شب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے عید غدیر کی شب تھی، اور کچھ لوگ کربلا معلیٰ سے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کر کے نجف اشرف آئے ہوئے تھے، اور یہ میرے کمرے میں ٹھہرے تھے۔ میرا کمرہ بہت چھوٹا تھا، ہم سب رات کا کھانا کھا کر سو گئے، اور تقریباً آدھی رات کو مجھے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور مجھے اپنے سینے پر بوجھ لگا۔ چنانچہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ میرے مہمانوں میں سے ایک مہمان کا پاؤں میرے سینے پر رکھا ہوا ہے اور وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کا پاؤں اٹھا کر نیچے کر دوں، لیکن پھر اس خیال سے کہ وہ میرا مہمان ہے اور زائر حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اور ساتھ ہی علماء میں سے بھی ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی مہمان کی عزت کرو، لہٰذا میں نے یہ زحمت برداشت کر لی اور اس کے پاؤں کو اپنے سینے سے نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ اس نے اپنی مرضی سے سوتے سوتے اپنا پاؤں خود ہی ہٹا لیا۔ یہ سن کر مرحوم آخوند نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم نے کل رات کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور انجام دیا ہے۔ پیج نمبر 68، جھگڑا کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوتوں کی مرمت کرنے والا ایک شخص بہت بد اخلاق مشہور تھا اور وہ اکثر جھگڑا کیا کرتا تھا۔ ایک دن صبح ہی صبح کسی شخص کو جو کہ بے روزگار بھی تھا، معلوم نہیں کہ کیا سوجی کہ وہ اس کی دکان پر آیا۔ سلام کرنے اور خیریت دریافت کرنے کے بعد بولا، مجھے آپ سے ایک کام ہے، دراصل میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جھگڑا کیسے ہوتا ہے، آخر اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ موچی نے کہا، صبح ہی صبح تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ بلا وجہ یہ مذاق کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کو بتانا ہی ہوگا کہ جھگڑا کیسے ہوتا ہے۔ موچی برہم ہو گیا اور بولا، فضول باتوں میں پڑنے والے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہو، مجھے کیا پتا کہ جھگڑا کیسے ہوتا ہے۔ وہ شخص بولا، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک تم مجھے اس سوال کا جواب نہیں دو گے۔ موچی نے کہا کہ شرم کرو، اپنا سارا وقت یوں ہی بیکار گنواتے ہو اور دوسروں کو بھی کام نہیں کرنے دیتے، چھوڑو مجھے کوئی کام کرنے دو۔ مختصر یہ کہ یہ لفظی بحث اتنی بڑھی کہ سچ مچ جھگڑا ہونے لگا، اور موچی نے سلائی کرنے والا سوا اس شخص کے سر پر دے مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ جیسے ہی سر پر چوٹ لگی، وہ شخص فوراً ہی کہنے لگا، بس بس کافی ہے، میں سمجھ گیا کہ جھگڑا کیسے ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے، دوسرا اسے ٹالنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو کوئی بات نہیں ہوتی یا بہت ہی معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن جب آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو نتیجے میں تلخ کلامی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نوبت گالم گلوچ تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، اور خدا نہ کرے کہ اس کے بعد چھری، چاقو اور ڈنڈے نکل آتے ہیں۔ پیج نمبر 70، میں اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہوں۔ ایک بزرگ گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی نے چھت سے کوڑا کرکٹ ان کے سر پر پھینکا۔ انہوں نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا، خدا بندہ، تیرا شکر ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کے سر پر
بجائے سخت پتھر کے نرم نرم کوڑا کرکٹ ڈالا گیا اور میں اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی میں آپ سب نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ آپ کے سر پر بار بار کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے جس سے آپ کے پاؤں سے خون رسنے لگتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم اقدس پر اونٹ کی کثیف آنت اور اوجڑی ڈالی جاتی تھی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں سب کے لیے دعا فرماتے اور فرماتے، خداوندہ میری قوم کی ہدایت فرما کیونکہ یہ لوگ نادان ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں اور کسی قسم کے عذاب کی بد دعا نہیں کرتے۔ آپ کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ پیج نمبر 71، خون ریزی کا خاتمہ۔ عرب خانہ بدوشوں کے قبیلے کا ایک سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ رخصت ہونے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ قبیلے کے سردار نے کہا، بس سر و چشم، میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر وہ سردار اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ صورتحال کافی خراب ہے اور قبیلے کے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کے درمیان پہنچ کر اس نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہمارے اور دوسرے قبیلے کے درمیان لڑائی میں ایک شخص قتل ہو گیا ہے۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان سے جنگ کر سکیں۔ یہ سنتے ہی پہلے تو اس کی خاندانی اور نسلی تعصب اور جہالت نے اسے جذباتی بنا دیا اور وہ مسلح ہو کر اپنے قبیلے کی جانب سے لڑنے مرنے پر تل گیا۔ لیکن جب وہ قبیلے کے مقابل آیا تو اسے پیغمبر اکرم کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ حضرت نے مجھے غصہ نہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ فوراً ہی اس نے اپنا اسلحہ اتار پھینکا اور عام آدمیوں کا لباس پہن کر دشمن قبیلے کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مد مقابل قبیلے کا سردار بڑی تواضع کے ساتھ آیا ہے اور اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ قریب آ کر اس نے اپنے دشمن قبیلے کے سردار کو آواز دی اور بڑی نرمی سے کہا، یہ جنگ و جدل کس لیے ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا جو آدمی قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے کسی اور کو قتل کر دو تو اس سے قتل ہو جانے والا شخص دوبارہ زندہ تو نہیں ہو جائے گا، لہٰذا آؤ اور ہم سے خوں بہا لے لو، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ تم چاہتے ہو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تم اس بات پر اصرار کرتے ہو کہ اپنا ایک آدمی قتل ہو جانے کے بدلے میں لازمی طور پر تم ہمارا ایک آدمی مار ڈالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میں خود تیار ہوں۔ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں اور تاکہ تم مجھے قتل کر دو اور قتل ہو جانے والے شخص کے بدلے میں مجھے قتل کر دو تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور مسلسل خون ریزی کا سلسلہ شروع نہ ہونے پائے۔ مد مقابل قبیلے نے آج عجیب جس صورتحال کا مشاہدہ کیا وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے اندر بھی انسانیت کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ہم نہ تو قتل کے بدلے کسی کو قتل کریں گے اور نہ ہی ہم خوں بہا وصول کریں گے۔ اس طرح سے ایک بہت بڑے فتنہ و فساد اور خون ریزی کا خاتمہ ہو گیا اور قبیلے کے سردار کو اچھی طرح سے اس بات کا علم ہو گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے وقت اسے جو نصیحت کی تھی کہ تم غصہ مت کرو، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ اسی غصہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو خون ریزی کا خاتمہ ہوا اور تمام تر فتنہ و فساد کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا۔ پیج نمبر 74، امام علی رضا علیہ السلام اور اجنبی۔ کتاب مہجۃ البیضاء میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حالات زندگی کے ذیل میں بیان ہوا ہے کہ آپ کو خراسان میں زبردستی ولی عہد بنا دیا گیا اور اسی زمانے میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام حمام میں تشریف لے گئے۔ ایک اجنبی شخص حمام میں پہلے سے موجود تھا اور وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، کیا تم یہ کیسا یعنی بدن سے میل کچیل صاف کرنے کا کپڑا سے میری پیٹھ گھس کر صاف کر دو گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟
اور پھر آپ نے اس شخص کی پشت پر کیسا رگڑنے لگے، اور اسی اثنا میں حمام کا مالک قریب آ گیا اور اس نے چاہا کہ کیسا رگڑوانے والے شخص کو ملامت کرے، لیکن امام نے اسے اشارے سے منع فرما دیا کہ خاموش رہو اور اپنے آقا و مولا کا تعارف نہ کرواؤ۔ پیج نمبر 75، حسد کرنے والا چیف جسٹس۔ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہونے والا یہ واقعہ توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اس زمانے میں متوکل عباسی کا چیف جسٹس ابو لیلا خلافت کے تمام قانونی امور کو جو کہ اسلامی کہلاتے تھے انجام دیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ شخص جب اپنے دکاندار پڑوسی دوست زرقہ کے گھر آیا تو خاصا پریشان تھا۔ زرقہ نے پوچھا، چیف جسٹس صاحب، آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے جواب دیا، کیا تم سن سکو گے کہ آج خلیفہ کے دربار میں مجھ پر کتنی بڑی مصیبت ٹوٹی ہے؟ ایک چور کو لایا گیا، اس کا جرم ثابت ہو چکا تھا اور اب حد جاری کرنے کا معاملہ تھا۔ مجھ سے خلیفہ نے پوچھا کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ میں نے کہا، قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اور وضو کا حکم بیان کرنے والی آیت میں ہے کہ کوہنیوں سے لے کر پورا ہاتھ دھونا چاہیے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اس کا ہاتھ کوہنیوں سے کاٹا جائے گا۔ خلیفہ نے دربار میں موجود دوسرے ججوں سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے تیمم کا حکم بیان کرنے والی آیت میں ہاتھ سے مراد کلائی تک فرمایا ہے۔ پھر خلیفہ نے شیعوں کے امام حضرت محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، دوسرے اپنی رائے دے چکے ہیں۔ خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر مجبوراً حضرت محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، چور کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے، مساجد خدا کے لیے ہیں۔ مساجد مسجد کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ اعضاء ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر رکھے جاتے ہیں۔ یہ چور بھی جب نماز پڑھے گا تو اسے بھی سجدے کی حالت میں زمین پر 7 اعضاء رکھنے ہوں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی رکھنی ہوں گی، لہٰذا صرف اس کی انگلیاں ہی کاٹی جائیں گی۔ جب شیعوں کے امام نے یہ بات کہی تو خلیفہ نے کہا، بہت خوب، شاباش، اور فوراً ہی حکم دے دیا کہ امام کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کیا جائے گا، اور پھر چور کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ تو اے زرقہ، تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی جب اس 25 سالہ جوان کو مجھ پر فوقیت دے دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں، اور جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جو شخص بھی اس نوجوان کو قتل کرے گا یا قتل میں شریک ہوگا وہ آتش جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن پھر بھی جب تک وہ قتل نہ ہو جائے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زرقہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے نصیحت کی لیکن اس نے اسے قبول نہیں کیا۔ در حقیقت ابو لیلا حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اور دوسرے ہی دن وہ خلیفہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، جانتے ہو کہ کل تم نے کیا کیا ہے؟ وہ شخص کہ جسے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اپنا امام سمجھتی ہے اور اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مانتی ہے اور تجھے باطل اور غلط گردانتی ہے، آپ نے بجائے اسے گرانے اور مٹانے کے مزید نمایاں اور مضبوط کر دیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اب یہ کہیں گے، دیکھا کہ خود خلیفہ نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا اور دوسروں کے نظریات پر اس کے نظریے کو مقدم کر دیا۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے کتنی بڑی سیاسی غلطی کر دی ہے۔ مختصر یہ کہ ابو لیلا نے خلیفہ کے اس قدر کان بھرے کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور آخر کار امام علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ پیج نمبر 78، خودکشی کی دوہری کوشش۔ لیکن چند روز پہلے میں نے ایک میگزین میں پڑھا کہ نیو یارک میں ایک شخص نے کئی منزلہ عمارت کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں اس نے لاکھوں ڈالر بینک سے قرض لیا۔ یہ تمام رقم سود کے ساتھ قسطوں میں واجب الادا تھی۔ عمارت کی تعمیر ابھی نامکمل تھی کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے مزید قرض بھی نہیں مل رہا تھا۔ چنانچہ وہ اتنی بڑی رقم کا مقروض ہو جانے کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی چلی گئی، اور عمارت کی تعمیر ادھوری پڑی ہوئی تھی۔ اس نامکمل عمارت کو کوئی کرائے پر بھی نہیں لے سکتا تھا۔ بالآخر پریشانیوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو زیر تعمیر عمارت کی بالائی منزل سے نیچے گرا دے، لیکن اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نہ مروں،
لہٰذا بہتر یہ ہے کہ زہر کھا کر چھلانگ لگاؤں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں خودکشی کے ان دو طریقوں کی صورت میں ایک نہ ایک ضرور کارآمد ثابت ہوگا۔ اس نے زہر کھا لیا اور عمارت کی بالائی منزل سے چھلانگ لگا دی، لیکن ابھی زیر تعمیر عمارت میں بہت سی لکڑیاں چھت کو سنبھالنے کے لیے لگی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ نیچے آتے ہوئے ایک لکڑی میں پھنس گیا اور اس کا سر کچھ اس طریقے سے نیچے کی جانب جھکا اور پیٹ کچھ اس انداز سے دبا کہ جتنا زہر بھی اس نے کھا رکھا تھا سب کا سب منہ کے ذریعے سے باہر نکل گیا۔ اس طرح خودکشی کے دو اسباب میں سے کوئی بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکا۔ خداوند متعال اگر نہ چاہے تو خواہ کتنے ہی اسباب ہوں کوئی بھی مؤثر نہیں ہو سکتا۔ پیج نمبر 80، ڈاکٹر کی دوا سے اس کا بیٹا مر گیا۔ کم و بیش 30 سال پہلے ایک ڈاکٹر کے بیٹے کو بخار آیا۔ اس نے خیال کیا کہ بیٹے کو ملیریا ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے اسی کا علاج کیا، حالانکہ اس کے بیٹے کو ٹائیفائڈ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں چند ہی دنوں کے اندر اندر ڈاکٹر کی دوا سے خود اس کا اپنا جوان بیٹا مر گیا۔ باپ سے زیادہ بڑھ کر اپنے بیٹے پر اور کون مہربان ہو سکتا ہے؟ یقیناً ڈاکٹر نے اپنے بیٹے کی بیماری کو سمجھنے کی پوری کوشش کی ہوگی اور ہر ممکن طور پر اپنے تئیں صحیح دوا بھی دی ہوگی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی ڈاکٹر کی صحیح تشخیص اور دوا کا اثر سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ میرا ایک دیندار ڈاکٹر دوست ہوا کرتا تھا، وہ اب رحمت خدا سے ملحق ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں بعض اوقات 100% یقین کے ساتھ دوا دیتا ہوں کہ اس کا اثر مریض پر ضرور ہوگا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوا سے کوئی خاص اثر نہیں ہوا، اور اس کے مقابلے میں بعض دوائیں میں صرف اس امید پر مریض کو دے دیتا ہوں کہ شاید اس سے کچھ اثر ظاہر ہو، اور اس کے بعد مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا 100% مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دواؤں کا اثر بھی خدا ہی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ پیج نمبر 82، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور قیامت کا خوف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی عظیم المرتبت فرشتے ہیں۔ یہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو ایک معمولی سے غلام کی مانند اجازت لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ عظیم الشان فرشتہ حضرت کی خدمت میں موجود تھا کہ اچانک کانپنے لگا اور حضرت کی پناہ میں آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور پیغام دے کر چلے گئے۔ حضرت اسرافیل کے روانہ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پرسکون ہو گئے۔ حضرت نے جبرائیل سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا اور کیوں کانپ رہے تھے؟ جبرائیل نے جواب دیا، جب میں نے اسرافیل کو آسمان سے زمین کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی، کیونکہ بروز قیامت حضرت اسرافیل بیت المقدس سے سور پھونکیں گے۔ پیج نمبر 83، محمود غزنوی کے درباریوں کا امتحان۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ محمود غزنوی جیسا ہندوستان کو فتح کرنے والا بادشاہ اپنے غلام ایاز کی بہت عزت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ تخت سے اٹھ کر ایاز کو خود اپنی جگہ بٹھایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم حکم صادر کرو اور میں اسے جاری کروں گا۔ تمام درباری بادشاہ کے اس عمل پر اور ایسی ہی دوسری باتوں پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے بادشاہ سلامت ایاز کو بلا وجہ اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بادشاہ نے بھی اپنے درباریوں کو جواب دینے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کی غرض سے یہ حکم دیا کہ کل سب کے سب میرے ساتھ جنگل میں شکار کرنے جائیں گے۔ صبح کے وقت جب سب کے سب شکار پر نکلے تو بادشاہ نے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے تو بادشاہ نے وہ ہیرے جواہرات چاروں طرف پھینک دیے اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص جتنے بھی ہیرے اٹھا لے گا وہ اس کے ہوں گے۔ جنگل میں قیمتی جواہرات بکھرے پڑے تھے اور بادشاہ کے تمام درباری انہیں ڈھونڈنے کے لیے بادشاہ کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ایاز اپنے بادشاہی کے ساتھ کھڑا رہا۔ سلطان محمود نے پوچھا، ایاز تم کیوں نہیں گئے؟ ایاز نے جواب دیا، میرے پاس بادشاہ سلامت موجود ہیں تو پھر میں ہیرے جواہرات لے کر کیا کروں گا؟ پھر بادشاہ نے اپنے درباری ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایاز کتنا مہذب اور باادب ہے، تم سب کے سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس طرح محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو جواب دیا کہ ساتھ ہی ان کا امتحان بھی لے لیا، اور اس واقعے کے بعد ایاز کا مرتبہ بادشاہ کی نگاہ میں پہلے سے بھی 1000 گنا زیادہ بڑھ گیا۔
ایاز نے بادشاہ کا ادب کر کے جو سلیقہ سکھایا ہے تو اس بادشاہ کا ادب اور لحاظ کرنے سے کہیں زیادہ بلکہ تصور سے بڑھ کر ادب اور لحاظ کرنے کا حق تمام تر جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ امت کا یہ فرض ہے کہ اپنے ہر معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں اور کبھی بھی ان سے جدا نہ ہوں۔ پیج نمبر 85، محمود غزنوی اور سومناتھ کا بت۔ لکھا ہے کہ جب سلطان محمود نے ہندوستان فتح کر لیا تو وہ جس شہر میں بھی داخل ہوتا تھا وہاں کے بت خانوں کو تباہ اور برباد کر دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ سومناتھ کے بت کدے تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بت خانے کے اندر ہوا میں بغیر کسی سہارے کے معلق ہے۔ اس بت کا شمار شہر کے سب سے بڑے بتوں میں ہوتا تھا۔ سلطان محمود سومناتھ کے اس بت کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور عین ممکن تھا کہ بہت سے لوگ اس بت کو معلق دیکھ کر بہک جائیں اور ان کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہو۔ بالآخر سلطان محمود نے اپنے دانشوروں کو اس سلسلے میں تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ دانشوروں نے بتایا بت پرستوں نے اس عمارت کے چاروں طرف مقناطیس لگا رکھے ہیں اور کیونکہ یہ بت لوہے کا ہے اور بالکل بیچوں بیچ رکھا گیا ہے لہٰذا چاروں طرف سے مقناطیسی قوت نے لوہے کے اس بت کو کھینچ کر فضا میں معلق کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ہماری اس بات کی تصدیق چاہتے ہیں تو بت خانے کی ایک سمت کو توڑنے کا حکم دیجیے، خود بخود یہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ بادشاہ نے بت خانے کی ایک سمت کو توڑنے کا حکم دیا اور پھر اچانک بت گر پڑا۔ سپاہیوں نے چاہا کہ اس بت کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں، لیکن بڑے بڑے پجاری سامنے آ کے کہنے لگے ہم آپ کو اس لشکر کے اخراجات کے لیے بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ آپ اس بت کو نہ توڑیں۔ سلطان محمود کے بعض وزیروں نے اس امر سے اتفاق کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ رقم لے لیجئے، بت توڑنے سے کیا فائدہ، یہ لوگ دوبارہ بت بنا لیں گے، رقم لے لیجئے، اس میں لشکر اسلام کا فائدہ ہے۔ سلطان محمود نے اپنے خداداد صلاحیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں اس بت کو ضرور توڑوں گا، کیونکہ اگر میں نے رقم لے لی اور بت نہ توڑا تو لوگ کہیں گے سلطان محمود بت شکن نہیں بلکہ بت فروش تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے سومناتھ کے اس بت کو توڑنے کا حکم صادر کیا، اور جب اس بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے، اور جتنی رقم وہ پجاری اس بت کو نہ توڑنے کی عوض دینا چاہتے تھے اس کے مقابلے میں یہ جواہرات کئی گنا زیادہ تھے۔ پیج نمبر 87، موت کا خوف اور موٹاپا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ کو موٹاپے کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ روز بروز موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے پیروں کا وزن اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ انہیں ہلانے سے قاصر ہو گیا تھا۔ متعدد ڈاکٹروں نے اسے دوا دی لیکن یہ سب کچھ بے سود ثابت ہوا اور اس کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دانشور نے آ کے کہا میں علم طب کے علاوہ علم نجوم بھی جانتا ہوں اور بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے امان دیں۔ درباریوں نے کہا یقیناً بادشاہ کی طرف سے آپ کو امان دی جاتی ہے۔ پھر اس دانشور نے کہا کہ میں پہلے علم نجوم کی طرف رجوع کروں گا اور اس کے بعد علاج شروع کروں گا۔ درباریوں نے کہا بہت خوب، یہ بھی منظور ہے۔ پھر وہ دانشور چلا گیا اور دوسرے دن صبح سویرے پریشانی کی حالت میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا میرا علاج کرو، اس نے جواب دیا میں نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر کیوں؟ اس دانشور نے جواب دیا میں ڈرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ڈرو نہیں۔ پھر آخر کار اس دانشور نے کہا میں نے آپ کے طالع کو دیکھا اور اس وجہ سے مجھے شدید خوف محسوس ہوا، چونکہ میں پریشان ہوں، کیونکہ طالع کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ 40 دن کے اندر اندر مر جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں میرا علاج بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو مجھے قید کر دیجئے، اور اگر آپ 40 دن کے اندر اندر موت کا شکار نہ ہوئے تو مجھے قتل کروا دیجئے گا۔ آخر اس دانشور کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور بادشاہ روز بروز
خوف سے کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 30ویں دن اس نے طبیب کو قید خانے سے بلوا کے کہا اب بہرحال چند دنوں کے اندر اندر میں مرے بغیر چارہ نہیں ہے، چند دنوں کے اندر اندر مرے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بادشاہ سے ہی سننے کے بعد دانشور طبیب نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا میں نے صرف اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ 40 دن کے اندر اندر مر جائیں گے کہ آپ پر خوف اور غصہ طاری ہو اور خوف کی وجہ سے کمزور اور دبلے پتلے ہو جائیں، اس طرح آپ کے موٹاپے کا علاج بھی ہو جائے گا اور دیکھیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اس مقام پر کتاب بکھرے موتی کے حصہ اول کے پارٹ 3 کا اختتام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پارٹ 4 میں اس سے آگے کے واقعات کو نقل کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، التماس دعا۔